5 مسلمان سلطان جو میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ نمبر 5 سلطان مراد اول۔ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے جو اپنے والد اور خان کی وفات کے بعد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ سلطان مراد نے اپنی بہادری اور اعلیٰ قابلیت کے بلبوتے پر صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت عثمانیہ کو 5 گنا بڑھا دیا تھا۔ 761 ہجری بمطابق 1360 عیسوی میں انہوں نے درہ دانیال کو عبور کیا اور فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو ان کی شہادت جنگ کوسوو میں ختم ہوا۔ سلطان مراد کے خلاف اب تک صرف بازنطینی سلطنت ہی برسر پیکار تھی، لیکن سلطان مراد کے یورپ میں مسلسل فتوحات کی وجہ سے عیسائیوں نے ایک عظیم الشان اتحاد قائم کر کے سلطان مراد کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائیوں کا اتنا بڑا اتحاد اس سے پہلے کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ جب سلطان مراد کو عیسائیوں کے اس اتحاد کی خبر ملی تو سلطان مراد کی عمر اس وقت 70 سال ہو چکی تھی، لیکن سلطان مراد پھر بھی جنگ کے لیے نکل پڑے۔ سلطان مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی عیسائیوں نے بوسنیا پر حملہ کر کے 20,000 ترکوں کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ 15 جون کو کوسوو کے میدان میں وہ معرکہ پیش آیا جس نے عیسائی اتحادیوں کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے سربیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان مراد کو شاندار فتح حاصل ہوئی، لیکن جنگ کے اختتام کے قریب ایک سروی امیر میلوش بیلاویچ عثمانی لشکر کی جانب گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے لازار شاہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اسے سلطان مراد سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ چنانچہ اسے سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اٹھ کر اس نے اچانک سلطان مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان مراد شہید ہو گئے۔ نمبر 4 شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان تھا، آپ سوری سلطنت کے پہلے بادشاہ تھے۔ آپ کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ شیر شاہ سوری کی سیاسی زندگی کی شروعات تب ہوئی جب 1530 عیسوی میں بابر کا انتقال ہوا۔ اس وقت تک شیر شاہ سوری صرف بہار کے حاکم تھے۔ بابر کی وفات کے بعد جب ہمایوں تخت نشین ہوا تو شیر شاہ سوری نے بنگال، آگرہ اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ 1540 عیسوی تک شیر شاہ سوری کی حکومت بر صغیر کے بڑے حصے پر قائم ہو چکی تھی۔ 1542 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے مالوا اور گوالیار پر حملے کے ساتھ ساتھ ملتان پر بھی فتح حاصل کر لی تھی۔ اب چونکہ شیر شاہ سوری کی سلطنت بنگال سے پنجاب تک وسیع ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے متعدد ہندو راجاؤں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے انہیں شکست دی۔ 1544 عیسوی میں شیر شاہ سوری اپنی زندگی کی آخری جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جو کہ کلنجر کے ہندو راجا کیرت سنگھ کے خلاف تھی۔ شیر شاہ سوری کے لشکر کی اطلاع ملتے ہی کیرت نے میسور ہو کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ شیر شاہ سوری نے بھی اس قلعے کا سخت ترین محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ کم و بیش 6 ماہ تک جاری رہا۔ لیکن اس محاصرے کے دوران جب شیر شاہ سوری کی فوج قلعے پر گولہ بارود پھینک رہی تھی، اچانک ایک گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس اس جگہ آ لگا جہاں بارود کا ذخیرہ موجود تھا۔ شیر شاہ سوری اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ آگ لگنے کی وجہ سے شیر شاہ سوری شدید جھلس گئے۔ شیر شاہ سوری کو اٹھا کر ان کے خیمے میں لایا گیا۔ شدت کرب کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن جوں ہی آپ کو ہوش آتا تو آپ کہتے کہ ڈٹے رہو اور آگے بڑھو، جب تک قلعہ فتح نہ ہو جائے چین سے نہ بیٹھنا۔ آخر اگلے دن عصر کی نماز کے وقت قلعہ فتح ہو گیا اور جب شیر شاہ سوری کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو وہ مسکرائے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نمبر 3 سلطان الپ ارسلان۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کے دوسرے بیدار مغز اور بہادر سلطان تھے، جن کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کی سرحدیں بہت زیادہ وسیع ہوئیں۔ سلطان الپ ارسلان نے پہلے تو ہرات اور ماوراؤن نہر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، پھر انہوں نے فاطمی خلافت کو شکست دیتے ہوئے مکہ و مدینہ کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس سے سلجوقیوں کا اسلامی دنیا میں اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان نے جو بڑی جنگ لڑی وہ ملازگرد کی جنگ تھی، جو کہ بازنطینی سلطنت کے خلاف لڑی جانے والی ایک تاریخی جنگ تھی۔ ملازگرد کی یہ جنگ سلجوقی اور بازنطینی سلطنت کے درمیان مشرقی اناطولیہ میں لڑی گئی۔
جس میں سلجوکیوں کی قیادت سلطان الپرسلان اور بازنطینیوں کی قیادت روماناس چہارم نے کی تھی۔ جنگ سے قبل سلطان الپرسلان نے بازنطینی لشکر کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش کی، لیکن روماناس نے اسے ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں موجودہ ترکی میں واقع جھیل وان کے شمال مغرب میں ملازگرد کے مقام پر دونوں افواج کا ٹکراؤ ہوا۔ سلطان الپرسلان نے رومیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کی اور سلجوقی سلطنت کی سرحدیں اناطولیہ میں مزید آگے تک بڑھ گئیں۔ یہ جنگ بازنطینی سلطنت کے زوال کا باعث بنی اور اسی جنگ کو صلیبی جنگوں کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ جنگ ملازگرد کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے سے نکل گیا۔ ملازگرد کی شاندار فتح کے بعد سلطان الپرسلان کی شدید خواہش تھی کہ ترکستان کے تمام ترک علاقے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیے جائیں۔ اس غرض سے سلطان نے 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر تیار کروایا اور دریائے جیہون کو عبور کرتے ہوئے سلطان الپرسلان نے کریر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران سرحدی قلعے کے محافظ نے سلطان الپرسلان پر حملہ کر دیا، جس سے سلطان شدید زخمی ہوئے۔ سلطان الپرسلان کو فوراً طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن سلطان کا زخم کافی گہرا تھا، جس کی وجہ سے 24 نومبر 1072 عیسوی کو عالم اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کی شہادت واقع ہوئی۔ نمبر 2، ٹیپو سلطان شہید۔ برطانوی راج کے خلاف اور وطن کی آزادی پر جان نچھاور کرنے والے شیر دل حکمران ٹیپو سلطان، جنہوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ ٹیپو سلطان سے پہلے ان کے والد حیدر علی نے بھی کئی بار انگریزوں کو عبرتناک شکستیں دی تھیں۔ ٹیپو سلطان نے ایسے عہد میں ہوش سنبھالا جب برے صغیر پاک و ہند کی اسلامی مملکتیں سیاسی خلفشار کا شکار ہو چکی تھیں۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت میں جگہ جگہ خود مختار ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر انگریز ایک تجارتی ادارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بیس میں اپنا جال بچھا چکے تھے۔ 1767 عیسوی میں پہلی اینگلو میسور جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں حیدر علی مرہٹوں اور نظام کو جنگ سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے مل کر انگریزوں سے جنگ لڑی اور فتح یاب رہے۔ 1780 عیسوی میں دوسری اینگلو میسور جنگ لڑی گئی، جس میں حیدر علی نے 90,000 کی فوج کے ساتھ انگریزوں کو پھر شکست دی۔ خود انگریزوں نے اعتراف کیا کہ یہ ہندوستان میں انگریزوں کی ایک بڑی شکست تھی۔ اس جنگ کے بعد حیدر علی وفات پا گئے اور سلطنت کا بوجھ ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آ پڑا۔ 1792 کو انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا اور طویل محاصرے کے بعد مجبوراً ٹیپو سلطان کو صلح کرنی پڑی، جس کی روح سے ٹیپو سلطان کو اپنی آدھی سلطنت 3,30,00,000 تاوان جنگ اور ضمانت کے طور پر اپنے 2 بیٹے انگریزوں کے حوالے کرنے پڑے۔ لیکن انگریز کہاں اس صلح نامے پر عمل کرنے والے تھے۔ 28 اپریل 1799 عیسوی کو انگریزوں نے سرنگا پٹم کے باہر توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ اس شدید گولہ باری اور محاصرے کے باوجود ٹیپو سلطان بڑی بہادری سے انگریز فوج کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن غدار میر صادق نے ایک تو انگریزوں کے لیے قلعے کے دروازے کھول دیے تھے اور دوسرا اس نے فوج کو تنخواہ کے بہانے قلعے کے شگاف پر تعینات سپاہیوں کو واپس بلا لیا تھا، جس سے انگریز فوج بآسانی قلعے میں داخل ہو گئی۔ انگریزوں کے شہر میں داخل ہونے کے بعد بھی ٹیپو سلطان دلیری اور بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 1، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ سیدنا حمزہ نہ تو سلطان تھے اور نہ ہی بادشاہ تھے، مگر آپ کا مرتبہ اور رتبہ سلطان اور بادشاہ ان دونوں سے بڑھ کے تھا۔ حضرت حمزہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ نے 62 کے چھٹے برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ بڑے بہادر اور دلیر تھے۔ 62 کے 13ویں سال آپ باقی اصحاب کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے چلے گئے۔ ہجرت کے بعد جو پہلا معرکہ پیش آیا تھا وہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل عتبہ کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت حمزہ ہی تھے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بے شمار کفار واصل جہنم ہوئے اور مسلمانوں کو اس جنگ میں شاندار فتح حاصل ہوئی۔
بدر کی شاندار فتح کے دوران سینکڑوں کفار مکہ مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کفار کے لواحقین بدلے کے لیے بے چین تھے۔ اسی لیے قریش مکہ نے 3 ہجری میں مسلمانوں کے خلاف پھر لشکر کشی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار ساتھیوں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں کفار کے لشکر کو روکا اور 7 شوال ہفتے کے دن جنگ شروع ہوئی۔ کفار کی جانب سے صبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو سیدنا حمزہ میدان جنگ میں اترے اور آپ نے للکار کر کہا کہ اے صبا، اے ام نمار کے نجس بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گمسان کی جنگ شروع ہوئی اور سیدنا حمزہ نے میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ سیدنا امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر نامور اہل قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے تمام قریش مکہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا، اپنے چچا تیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور پر اسے تیار کیا تھا اور اس قتل کے بدلے اسے آزادی کا لالچ دیا تھا۔ جنگ احد کے موقع پر وحشی چٹان کے پیچھے گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور وہ حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً سیدنا حمزہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آپ کے مبارک جسم سے آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی جانب شیر کی طرح چھپٹے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر آپ وہیں گر گئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز آپ کا مبارک شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر اس نے تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں شہید ہونے والے اپنے دل عزیز چچا سیدنا حمزہ کی شہادت کا بے حد رنج اور دکھ تھا۔